اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بحث ہماری آموزش فلسفہ میں چھٹے درس میں چل رہی ہے۔ اہم ترین بعض موضوعات اور مطالب کہ جن کی طرف توجہ کرنا ایک فلسفے کے اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے ان کو بیان کر رہے تھے۔ جو اہم بحث تھی وہ یہ تھی کہ فلسفے کا موضوع کیا ہے۔ اس پر ہم نے گفتگو کی۔ بعض مطالب جو انہوں نے بیان کیے اس کی توضیحات جو ہے مکمل طور پہ پچھلے دروس میں گزر چکی ہے۔ اس کا خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں تاکہ آج کی بحث چونکہ اسی کے ساتھ مربوط ہے تو واضح ہو جائے۔ موضوع فلسفہ کے اندر ہم نے یہ نتیجہ لیا کہ فلسفہ جو آج کل کی اصطلاح میں ہے وہ فلسفہ اولا کہلاتا ہے، فلسفہ میٹافزک۔ اور فلسفہ اولا کا موضوع قرار دیا تھا موجود مطلق، نہ کہ مطلق موجود، کہ اس کی تفصیل سے جو دائی جو ہے ان کے درمیان وہ بیان کر دی تھی۔ موجود مطلق۔ بس فلسفے کا اگر کوئی موضوع آپ سے پوچھ لے کہ فلسفہ جو کہ فلسفہ اولا ہے، چونکہ وہ چیزیں بھی آپ نے حتماً ذہن میں رکھنی ہیں کہ فلسفے کی 4 اصطلاحات تھیں کہ جو ہم پچھلے دروس میں جو ہے وہ بیان کر کے آئے ہیں تفصیل سے۔ اس میں سے ایک اصطلاح کیا تھی؟ فلسفہ اولا، کہ اس کا موضوع جو ہے وہ موجود مطلق ہے۔ اچھا، ان 4 اصطلاحوں کا جاننا ضروری بھی بہت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں مثلا اردو زبان کے اندر بھی جو میٹر لکھا گیا ہے وہ فلسفے کے اندر، جو ہمارے خود پاکستانیوں نے اردو زبان نے، چاہے وہ انڈین یا پاکستانی ہوں، اب ان کی کتابیں پڑھیں جا کے، جب تعریف فلسفہ پر آتے ہیں کہتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے اس کی تعریف میں علماء نے جو ہے وہ بڑا جنجالی بحث کی ہوئی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ فلسفے کی تعریف کیا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے، اور فلسفہ کی تعریف کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ جواب اس کا انہی اصطلاحوں کے اندر ہے کہ آپ بالآخر فلسفے سے مراد کیا لے رہے ہیں۔ جب آپ یہ واضح کر لیں گے کہ آپ فلسفے سے کیا مراد لے رہے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن بھی واضح ہو جائے گی۔ یہ جو کتابیں لکھنے والے ہیں اور حیرت میں ہیں اور پڑھنے والے کو بھی حیرت میں ڈال رہے ہیں، وہ متوجہ نہیں ہیں کہ فلسفہ کا لفظ جو ہے وہ کتنے مراحل طے کر کے آیا ہے، اور ہر مرحلے میں اس کی الگ ڈیفینیشن ہے۔ اگر انسان ان اصطلاحوں کو مد نظر رکھ کر اگر تعریف کی طرف جاتا ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آتی، انسان سرگرداں اور حیران اور پریشان نہیں رہتا، چونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اس ایریے کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ کلی طور پہ ذہن میں جائیں گے کہ فلسفہ ایک علم ہے، اب اس کی تعریف میں نے دیکھنی ہے، اب دیکھیں کانٹ نے کچھ اور تعریف کی ہوئی ہے، ڈیکارٹ نے کچھ اور تعریف کی ہوئی ہے، ارسطو نے کچھ اور تعریف کی ہوئی ہے، مثلا نٹشے جو ہے وہ کوئی اور تعریف کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یوں جا رہے ہیں تو اب پریشان ہے کہ دیکھیں اب فلسفہ جو ہے وہ کس طریقے سے تعریفیں اس میں ہوتے ہیں۔ بھائی آپ پہلے مشخص ہو کہ وہ جو فلسفی تعریف کر رہا ہے فلسفے کی، وہ فلسفے کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں بھی ہم نے اسی وجہ سے آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے ایک بنیادی جو درس رکھا وہ کیا تھا؟ اصطلاحات کی وضاحت، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اصل بحث ہماری کہاں چل رہی ہے، اور یہ کتاب جو فلسفے میں لکھی جا رہی ہے یہ کس فلسفی اصطلاح کے مطابق ہے۔ تو وہاں پر ہم نے نتیجہ یہ لیا تھا کہ ہم جو یہ کتاب پڑھ رہے ہیں وہ فلسفہ اولا کے بارے میں ہے،
وہ فلسفہ کہ جس کا موضوع موجود مطلق ہے، اطلاق قید ہے موجود کی، یعنی ہم موجود کو دیکھیں گے، اس کے احکام بیان کریں گے، لیکن نہ کہ ہر قسم کے موجود کے بارے میں، درست ہے، بلکہ موجود مطلق کے بارے میں، یعنی موجود پر ہماری نگاہ جو ہے اس کے موجود ہونے کے اعتبار سے ہوگی، چونکہ یہ موجود ہے اب اس کا مجھے حکم پتا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں وہ حکم جو ہیں وہ سب پر لاگو ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک موجود بما ہوا موجود مطلق، اس کا ایک حکم یہ ہے کہ یہ یا علت ہوتا ہے یا معلول ہوتا ہے، اب دیکھیں اس حکم سے کوئی بھی موجود خالی نہیں ہے، یا علت ہوگا یا معلول، اس سے باہر نہیں ہے۔ آپ کوئی ایسا موجود نکال کر نہیں لا سکتے کہ جو موجود تو ہو لیکن نہ علت ہو نہ معلول۔ یہ والے جو احکام جو اتنے کلی ہوں کہ جو تمام ہستی کو شامل ہو جائیں، وہ کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ یہ احکام ہیں موجود مطلق ہے، کیونکہ موجود مطلق میں ہماری نگاہ موجود ہونے پر ہے، نہ کہ موجود کے جو عدد ہے، موجود کے جو جسم ہے، موجود کے جو بدن ہے، موجود کے جو لکڑی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے فلسفہ اولا کے اندر، بلکہ ہماری نگاہ ہوتی ہے موجود اس اعتبار سے کہ موجود ہے۔ مثلا اس کتاب کے بارے میں بھی ہم اگر بحث کریں گے فلسفہ اولا میں، تو ہم اس اعتبار سے نہیں بحث کریں گے چونکہ یہ کتاب ہے اب مجھے اس کے حکم بیان کرنے ہیں کہ اس کتاب کے کیا حکم ہے۔ یہ موضوع فلسفہ نہیں ہے۔ فلسفہ کہے گا کہ یہ چونکہ موجود ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے موجود ہونے کے اعتبار سے کیا حکم بنتا ہے۔ میں بتاؤں گا کہ یہ معلول ہے، میں بتاؤں گا کہ یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ بالفعل ہے، میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ وجود خارجی ہے۔ یہ اس طرح کے احکام جو ہے وہ بیان کرے گا اسی مثلا ایک موجود کے حوالے سے۔ اب میرے مد نظر یہی موجودات ہیں، لیکن ان کے موجود ہونے کی حیثیت مد نظر ہے فلسفے میں، فلسفہ اولا کے اندر۔ اور یہ بعض احکام مثال علت کا ہونا، یہ الہیات سے مختص نہیں ہو جائیں گے؟ نہ، الہیات سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ چونکہ الہیات کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، اگر الہیات سے مراد خدا شناسی ہے تو مختص نہیں ہے۔ اگر الہیات سے مراد امور عامہ ہیں تو پھر یہ ظاہری بات ہے، جب اس کا موضوع موجود مطلق ہے تو علیت اسی کے ساتھ مربوط ہوگی، اسی الہیات میں بحث ہوگی، الہیات سے ہٹ کے تو بحث نہیں ہوگی اس میں آ کر۔ جیسے مصباح نے خارج کیا تھا الہیات کو، الہیات بالمعنی الاخص کو خارج کیا تھا، یعنی خدا شناسی کی بحث کو۔ پچھلے کسی درس میں جو وہ اشارہ ہوا ہے اس بات کے اوپر کہ چونکہ خدا شناسی کی بحث پائی جاتی ہے فلسفہ اولا کے اندر، اس پورے فلسفے کو کیا نام دیا گیا؟ الہیات کا۔ پورے فلسفے کو، چاہے وہ امور عامہ اس میں پائے جاتے ہوں، چاہے اس میں خدا شناسی کی بحث پائی جاتی ہو، اس کو الہیات کا نام دیا گیا۔ لیکن پھر تقسیم کیا گیا کہ جہاں پر امور عامہ کی بحث ہو رہی ہے، یعنی ایسے احکام کہ جو پوری ہستی کو شامل ہیں، ان کو امور عامہ کہتے ہیں، ان کو الہیات بالمعنی الاعم کہا گیا، یعنی الہیات کے جو عام معنی میں ہے، اور خدا شناسی کی بحث کو الہیات بالمعنی الاخص کہا گیا، یعنی خاص معنی کے اندر الہیات کے جو خدا کو شامل ہے۔ تو اس اعتبار سے وہاں پر بحث کی تھی ہم نے۔ تو فلسفے کا موضوع ہو گیا موجود مطلق، اور آج پھر مختصر سی وضاحت دے دی، چونکہ ضروری ہے ایک فلسفی درس پڑھنے والے طالب علم کے لیے کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ تو بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں رہتی، تو فلسفہ پڑھ بھی لیتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ موجود بما ہوا موجود یا موجود مطلق سے کیا مراد ہے، اس میں پریشان رہتے ہیں۔ میرا خیال میں واضح ہو گیا ہے۔ جب ہم نے موضوع یہ قرار دیا فلسفہ اولا کا، تو پھر بعض نتائج جناب آیت اللہ مصباح نے مسائل کے اعتبار سے لیے۔
آیت اللہ مصباح فضلullah فرماتے ہیں کہ اگر ہم فلسفہ اولا کا موضوع موجود مطلق قرار دیں گے تو پھر خدا شناسی کی بحث فلسفہ اولا کا مسئلہ نہیں ہوگا، معاد کی بحث فلسفہ اولا کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ یہ فلسفی بحث ہے، لیکن فلسفی بحث کو ہم فلسفہ اولا کے معنی میں نہیں لے رہے ہوں گے۔ پھر کیا ہے، اصطلاح قدیم کے اندر ہم مثال کے طور پہ چلے جائیں گے، یا ہم موضوع کچھ اور رکھ دیں گے اس کا، کہ تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ میں فقط خلاصہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ جو اتنی تفصیل سے بات ہوئی ہے اس کو خلاصے کی صورت میں اگر سنیں گے تو مطلب منظم ہو جائے گا ذہن میں۔ تو آیت اللہ مصباح فضلullah نے فرمایا کہ اگر ہم فلسفہ اولا کا موضوع موجود مطلق قرار دیتے ہیں تو پھر بہت سارے مسائل، بلکہ بہت سارے نہیں، بعض مسائل کہ خدا شناسی کی بحث ہے، نبوت کی بحث ہے، معاد کی بحث ہے، یہ بحثیں جو ہیں پھر کیا ہو جائیں گی، یہ مسئلے کے عنوان سے پیش نہیں ہوں گے اس کے اندر، درست ہے۔ لیکن بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ ایک آغا مصباح کی رائے ہے۔ بعض جو دوسرے فلاسفر ہیں وہ دفاع کرتے ہیں اس نظر کا کہ کیوں خدا شناسی کو فلسفہ اولا میں داخل کیا گیا، کیوں نبوت اور معاد کی بحث کو اور نفس کی بحث کو فلسفہ اولا میں شامل کیا گیا۔ وہ بے عنوان مسئلہ ان کو جو ہے وہ داخل کر رہے ہوتے ہیں کہ فلسفہ اولا کے بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ خدا شناسی ہے، ایک مسئلہ جو ہے معاد ہے، ایک مسئلہ جو ہے وہ نفس ہے۔ لیکن مقابل میں یہ رائے موجود ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم موجود مطلق قرار دے دیں موضوع کو تو پھر یہ بے عنوان مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ خدا بھی موجود خاص ہے، نبوت اور معاد بھی جو ہیں وہ خاص موجود ہیں، نفس بھی جو ہے وہ موجود خاص ہے۔ تو جب موجود خاص ہے تو ہمارا تو فلسفہ اولا میں بحث کس کے ساتھ ہے؟ موجود مطلق کے ساتھ۔ تو لہٰذا مسائل فلسفہ موضوع کے ساتھ سازگار ہوتے ہیں۔ اگر آپ خدا شناسی کو مسئلے کے عنوان سے رکھ رہے ہیں اس کے اندر تو اس کی سازگاری ہونی چاہیے موجود مطلق کے ساتھ۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خدا شناسی کے مسائل ہیں اس کا موضوع موجود خاص ہے جو کہ واجب الوجود ہے، درست ہے۔ تو اس بات کو کہہ کے آگے بڑھ گئے تھے اور کہا تھا کہ میرے نزدیک جو امور عامہ کی بحث ہے وہ تو فلسفہ اولا ہے، باقی جو ابحاث اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں وہ مسائل فلسفہ اولا نہیں ہیں، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ مختلف علوم فلسفے کے ضمن میں ڈال دیے گئے ہیں۔ خدا شناسی ایک الگ علم ہے، علم نفس جو ہے وہ الگ علم ہے، نبوت اور معاد ایک الگ علم ہے۔ بعض مناسبتوں کی وجہ سے ان مسئلوں کو فلسفہ اولا کے اندر داخل کر دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ روش تعقلی ہونا۔ ہم خدا کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں عقلی روش کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم علم النفس سے بحث کر رہے ہوتے ہیں عقلی روش کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم جو ہے نبوت و معاد کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں عقلی روش کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ چونکہ یہ مناسبت پائی جاتی ہے ان مسائل کی فلسفہ اولا کے ساتھ، چونکہ فلسفہ اولا کی اپنی روش کیا ہے؟ تعقلی ہے، کہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو اس مناسبت سے ان مسائل کو، ان علوم کو فلسفہ اولا میں داخل کر دیا گیا۔ آیت اللہ مصباح فضلullah کی یہ نظر ہے۔ خب جب ہمارے لیے فلسفہ اولا کا موضوع واضح ہو گیا تو اب تعریف کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فلسفہ اولا ایسا علم ہے کہ جو موجود مطلق کے احوال کے بارے میں بحث کرتا ہے، ایسا علم ہے جو وجود کے کلی احکام کے بارے میں بحث کرتا ہے۔
یا ایسا علم ہے فلسفہ اولا ان مسائل اور قضایا کا مجموعہ ہے کہ جو موجود بما ہوا موجود سے مربوط ہیں. قضایا اور مسائل، اور موجود بما ہوا موجود سے مراد وہی موجود مطلق ہے کہ جس کی وضاحت بیان کر دی ہے. تو یہ تعریف جو ہے وہ واضح ہے. اب یہ 3 تعریفیں نہیں ہیں بلکہ 3 تعبیریں ہیں. آپ کسی ایک بھی تعبیر کو اگر انتخاب کر لیں گے تو کافی ہے، اور فلسفہ اولا کی تعریف یہ پائی جاتی ہے. بات واضح؟ بس اب چونکہ اصطلاحیں مختلف ہیں، تعریف بھی مختلف ہیں. اب کوئی بندہ آ کے یہ نہ کہ مثلا فلانے نے تو فلسفے کی تعریف یہ کی تھی تو آپس میں جو ہے یہ فرق کرتے ہیں. نا، فرق نہیں ہے، اصطلاح فرق کرتی ہے. جب یہ ہمارے لیے موضوع فلسفہ بھی واضح ہو گیا، تعریف فلسفہ بھی واضح ہو گئی، تو اب کہتے ہیں کہ ہم فلسفے کی بعض اہم خصوصیات آپ کو بیان کرتے ہیں. پہلی جو خصوصیت یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ فلسفے میں جب مسائل کو اس بات کیا جاتا ہے تو روش وہاں پر تعقلی ہوتی ہے، عقلی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کسی روش کا سہارا نہیں لیا جاتا، فقط عقل سے استفادہ کیا جاتا ہے. روش عقلی کے ذریعے مسائل کو ثابت کیا جاتا ہے فلسفے کے اندر. لیکن اگر آپ دوسرے علوم میں چلے جائیں ان کی روشیں الگ ہیں. مثلا تجربی علوم میں چلے جائیں تو وہاں پر روش جو ہے وہ تجربی ہے. اگر آپ تاریخی علوم میں چلے جائیں، روایی علوم میں چلے جائیں، فقہی علوم میں چلے جائیں تو وہاں پر روش جو ہے وہ کون سی ہے؟ نقلی ہے، کہ نقل پر اکتفا کیا جاتا ہے. تو پس فلسفے کی جو ایک اہم ترین خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ روش عقلی کے ساتھ اپنے مسائل کو اس بات کرتا ہے، اور باقی علوم میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی. یہ ایک مطلب. جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا دقیق ہو کر سوچیں تو یہ فلسفے کی خصوصیت تو ہے لیکن انحصاری خصوصیت نہیں ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے نا کہ انحصاری ہے، فقط اسی میں اور کسی میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں انحصاری خصوصیت. لیکن ایک مرتبہ خصوصیت ہوتی ہے لیکن وہ دوسرے علوم میں بھی پائی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ روش عقلی کے ذریعے مسائل کا اس بات کرنا یہ فلسفہ اولا کی خصوصیت انحصاری نہیں ہے، بلکہ باقی علوم بعض ایسے علوم ہیں کہ جس میں اسی روش سے استفادہ کیا جاتا ہے. جیسا کہ خدا شناسی میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ خدا شناسی کے اندر جب آپ وجود خدا کا اس بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کیا روش عقلی سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. یا مثلا علم النفس فلسفی، علم النفس کہ جس میں فلسفی نگاہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں علم النفس فلسفی، فلسفی آف سائیکالوجی مثلا آپ کہہ لیں اس کو. درست ہے، اس میں بھی کیا ہے روش تعقلی جو ہے وہ مد نظر ہوتی ہے. اور فلسفہ اخلاق کے اندر بھی، حتی ریاضیات کے اندر بھی، ریاضیات کے مسائل کو جو اس بات کیا جاتا ہے عقل کے ذریعے کیا جاتا ہے، روش عقلی کا سہارا لیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں پس ہم اس کو خصوصیت انحصاری تو نہیں کہتے فلسفہ اولا کے لیے، ہاں خصوصیت ضرور ہے دوسرے علوم کے مقابل میں، علوم نقلی کے مقابل میں، علوم تجربی کے مقابل میں. یہ ایک مطلب جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا. دوسری جو خصوصیت بیان کی جاتی ہے فلسفہ اولا کے لیے وہ یہ ہے کہ فلسفہ تمام علوم کے مبادئ تصدیقیہ کا اس بات اس کے ذمہ ہے. اور یہاں پر مبادئ تصدیقیہ سے کیا مراد ہے ہماری؟ پیچھے وضاحت کی ہے آپ کو
یعنی وہ مسائل کہ جو کیا کرتے ہیں، اس علم کے مسائل کے اس بات میں دخالت رکھتے ہیں، یعنی ان کا اس بات کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس علم کے اپنے جو مسائل ہیں اس کو جب ثابت کریں گے تو اس کے لیے یہ کرامت ثابت ہوتے ہیں. درست ہے؟ تو کہتے ہیں مبادئ تصدیقی فلسفے کی ذمہ داری ہے کہ وہ علوم کو دے، لیکن یہاں مبادئ تصدیقی کون سے مراد ہیں؟ کلی، نہ کہ ہر مبدأ تصدیقی، ہر مبدأ تصدیقی نہیں بلکہ کلی مبادی. کیسے؟ مثلا جیسے پہلے بھی اس کی مثالیں آئی ہیں، بلکہ اسی درس کے اندر آئی ہیں کہ مثلا آپ اگر تجربی علوم کے اندر جا کر مسائل کا اس بات کرنا چاہتے ہیں، آپ مادے کی بعض مسائل کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو اب مادے کے مسائل کو آپ اس وقت اس بات کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے لیے قانون علیت جو ہے وہ ثابت ہو. پس قانون علیت کیا ہو رہا ہے؟ واسطہ بن رہا ہے تاکہ تجربی علوم کے اندر مسائل کو اس بات کیا جا سکے کہ جو تجربے سے، جو مادے کے ساتھ مربوط ہیں، تجربی علوم کے موضوع کے ساتھ مربوط مسائل ہیں، ان کو ثابت کر سکیں. تو اب یہ اصل علیت و قانون علیت یہ مبادئ تصدیقی کلی ہے، یعنی ایسا مبدأ تصدیقی ہے کہ جو کلی ہے، یعنی کسی ایک علم کے ساتھ مربوط نہیں ہے بلکہ تمام علوم اس کے محتاج ہیں، چاہے وہ تجربی علوم ہو، چاہے وہ کوئی اور علم ہو. آپ اگر اس علم میں نتیجہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو قانون علیت ماننا پڑے گا. اور قانون علیت ثابت کون کرتا ہے؟ اس کا وظیفہ کس کا وظیفہ ہے؟ فلسفہ اولیٰ کا. فلسفہ اولیٰ علیت کا اس بات کرتا ہے، ثابت کرتا ہے دلیل عقلی کے ساتھ، روش عقلی کے ساتھ کہ علیت ہے، اور علیت کے کیا مسائل ہیں اس کو بیان کرتا ہے. اور باقی علوم پھر فلسفے سے لے لیتے ہیں اور پھر اس کے سہارے پر اپنے نتائج جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور اپنے مسائل کو اس بات کرتے ہیں. پس فلسفہ جن علوم، جن مبادئ تصدیقیہ کو اس بات کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہے وہ مبادئ تصدیقیہ کلی ہیں. یا مثلا اگر آپ دیکھیں علوم تجربی جو ہیں ان کا موضوع کیا ہے؟ جسم. درست ہے؟ جسم مد نظر ہوتا ہے ان کے. اب جسم مختلف نوعیت کے ہیں، ان سے بھی سروکار نہیں ہے. جسم جو ہے وہ حتماً ضروری ہے کس کے اندر؟ تجربی علوم کے اندر. تو اب جسم جب آپ اس کے مسائل بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو اب جسم کا اس بات کون کر رہا ہے؟ فلسفہ. تو یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ موضوع کے اس بات میں بھی فلسفے کے محتاج ہیں علوم، اور مبادئ تصدیقیہ کے اس بات میں بھی فلسفے کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں علوم. کیا آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ علوم اپنے مبادئ تصدیقیہ کے اس بات میں فلسفے کے محتاج ہیں، اسی وجہ سے فلسفے کو ام العلوم کہا جاتا ہے، یعنی تمام علوم کی ماں. اور سے مراد یہاں پر، اور ماں جو کہا جاتا ہے مرجع کے معنی میں ہے، یعنی تمام علوم کا مرجع کیا ہے؟ فلسفہ ہے. کہ اگر پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اگر فلسفے کا انکار کر دیں تو آپ اپنے علم کے مسائل کو ہی اس بات نہیں کر پائیں گے. وہ مطلب یہاں پر ہے کہ بعد میں ایسا ایسا تفصیل آئے گی. دو خصوصیتیں ہو گئی. تیسری خصوصیت فرماتے ہیں کہ فلسفہ اگر انسان پڑھ لیتا ہے تو اس کو معیار مل جاتا ہے کہ جس کے توسط سے انسان حقیقی امور کو وہمی اور اعتباری امور سے جدا کر سکتا ہے. مثلا اگر آپ بدایت الحکمہ
جو علامہ طباطبائی کی کتاب ہے، اور اسی طریقے سے نہایت الحکمہ ہے، اس کے ابتدائی صفحات کے اوپر ہی آپ جب جا کر مطالعہ کریں گے تو وہاں پر فائدہ فلسفہ کے نام سے جو ایک فائدہ ذکر کیا ہے وہ کیا ہے کہ فلسفہ پڑھ کے انسان میں یہ قدرت آ جاتی ہے کہ انسان حقیقی جو امور ہیں ان کو وہمی اور اعتباری امور سے جدا کر دیتا ہے. معیار اور میلاک اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. ان معیار اور میلاک کے مطابق وہ یہ کہہ سکتا ہے، تشخیص دے سکتا ہے کہ یہ جو موجود ہے یہ حقیقی ہے، اور فلانے موجودات جو ہیں وہ اعتباری ہیں یا وہمی ہیں. اب اعتباری، وہمی اور یہ کیا ہے، انشاءاللہ جب ہماری ایپسٹمولوجی اور معرفت شناسی کی بحث آئے گی وہاں پر کھولیں گے، ابھی یہاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ تیسری خصوصیت ہے. جناب آیت اللہ مصباح یہاں پر پھر دوبارہ ایک مختصر سا نقد کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کو انحصاری خصوصیت کے معنی میں لے رہے ہیں تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، اگر دیکھا جائے حقیقت میں یہ خصوصیت معرفت شناسی کی ہے، نہ کہ فلسفہ کی. یعنی وہمیات اور اعتباریات سے موجود حقیقی کو جدا کرنا کس معیار کے تحت ہے؟ وہ معیار معرفت شناسی دیتا ہے، نہ کہ فلسفہ. لیکن بعض اساتید فرماتے ہیں کہ اس کو ہم فلسفے کا خصوصیت بنا سکتے ہیں، اور مختصر سا فرق ہے ان کے درمیان کہ انشاءاللہ جب آگے جائیں گے تو مطلب شاید واضح ہو جائے. بس آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ یہ جو تیسری خصوصیت ہے اس کو فلسفے کی خصوصیت نہیں مانتے، کہ جو بدایہ اور نہایہ کے اندر بھی ذکر ہوئی ہے فلسفے کی خصوصیت کے عنوان سے، یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ معرفت شناسی کی خصوصیت ہے اور ہدف ہے، لیکن فلسفے کا نہیں ہے. چوتھی اور آخری خصوصیت جو کتاب نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، فلسفی مفاہیم حس اور تجربے سے حاصل نہیں ہوتے. مثلا علت، معلول، واجب، ممکن، مادی، مجرد، یہ جو مفاہیم ہیں یہ اگر حس اور تجربہ نہ بھی ہو تب بھی انسان ان تک پہنچ جاتا ہے. حس و تجربہ ہونا ضروری نہیں ہے ان کے لیے، کہ اس کی بحث جو ہے وہ تفصیل سے ہم معرفت شناسی میں پڑھیں گے، کہ وہاں پر ہم مفاہیم کو تقسیم کریں گے 3 حصوں میں. مفاہیم جو بعض جو ہیں وہ معقولات اولیٰ ہوتے ہیں، بعض معقولات ثانیہ ہوتے ہیں، اور ثانیہ پھر منطقی اور فلسفی میں تقسیم ہوتے ہیں، اور پھر ان کی خصوصیات پڑھیں گے جا کر، تو وہاں یہ مطلب واضح اور روشن ہو جائے گا کہ کیوں مفاہیم فلسفی حس و تجربے سے حاصل نہیں ہوتے. تو لہٰذا چوتھی جو خصوصیت ہے فلسفے کی وہ یہ ہے کہ مفاہیم فلسفی جو ہیں وہ حس و تجربے سے حاصل نہیں ہوتے. تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ چوتھی خصوصیت سمجھ میں آ گئی جو کہ معرفت شناسی میں تفصیل سے بات آئے گی، تو آپ کو پھر یہ مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ فلسفے میں فقط اور فقط عقلی روش کیوں مد نظر ہوتی ہے. اور پھر آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ تجربی علوم کو اور تجربی قوانین کو اگر عمومیت بھی دے دیں تب بھی فلسفی قوانین ہاتھ میں نہیں آئیں گے. یعنی چونکہ ایک نظریہ موجود ہے، پہلے اشارہ بھی ہوا تھا اس کی طرف، بعضوں نے جو فلسفے کا انکار کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم یہ جو تجربی علوم کے قوانین ہیں انہی کو عمومیت جب دے دیں گے تو ایک فلسفہ وجود میں آ جائے گا. درست ہے؟ تو
آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں جب یہ چوتھی خصوصیت آپ کے لیے واضح ہو جائے گی تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، آپ تجربی علوم کے قوانین کو عمومیت دینے کے ذریعے فلسفی قوانین تک نہیں پہنچ سکتے۔ فلسفی قوانین ان کی عمومیت سے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک الگ معلومات اور ادراکات ہیں کہ جو انسان کو حاصل کرنے ہوتے ہیں اور انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ پس یہ فلسفہ اولا کی 4 خصوصیات تھیں کہ ان میں سے پہلی خصوصیت کو کہا کہ یہ انحصاری نہیں ہے، اور تیسری خصوصیت کو کہا کہ یہ فلسفے کی خصوصیت نہیں ہے، باقی 2 کو مکمل طور پہ فلسفے کی خصوصیت مانا ہے اور انحصاری خصوصیت مانا ہے اس کو۔ ہمارا جو ہے وہ 6واں چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 7واں جو ہے وہ درس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ یہ بھی مقدماتی بحثوں کے اندر ہے کہ انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔